میری 4 بیٹیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں انہیں ہر وقت پردہ میں رکھتا۔ کرایہ دار کا بیٹا کینیڈا سے واپس آیا تو روز مجھے کہتا، اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، باقی بیٹیوں کی شادی 1 سال میں ہو جائے گی۔ ایک دن مجبور ہو کر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ کینیڈا چلی گئی۔ پھر 1 سال میں باقی بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ کرایہ دار گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ میری 4 بیٹیاں اور کرایہ دار کا بیٹا بازار میں۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، ان کی ماں مر چکی تھی، لیکن بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور تنہا ہی بیٹیوں کو پالا۔ وہ سلجھی ہوئی فرمانبردار تھیں، انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، میری بات کو حکم کا درجہ دیا کرتی تھی۔ میں خود نماز روزے کا بہت پابند تھا، اس لیے میری ساری بیٹیاں نماز روزے کی پابند تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پردہ بھی کیا کرتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو اتنی آزادی دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں جاتی تھی اور پڑھنے کے لیے بھی مکمل پردے میں جایا کرتی تھی۔ میں نوکری سے ریٹائر ہو چکا تھا اور گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا اور چھوٹی سی کرانے کی دکان بنا رکھی تھی، اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ساری بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور تقریباً تعلیم سے بھی فارغ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں جو آگے پیچھے رشتے کی بات کرتی اور رشتے کروانے والی عجیب و غریب رشتے بتاتے کہ ان کے لیے میرا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور جو اچھے رشتے آتے ان کی ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ لڑکی پردہ نہ کرے، اور جو دیندار گھرانوں کے رشتے آتے وہ ایسے ہوتے وہاں بیٹی دینے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میری 4 بیٹیاں ابھی تک کنواری تھیں اور میں ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشان بھی تھا کہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے کرایہ دار بس 2 میاں بیوی تھے، وہ بھی بڑی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر میں آنے جانے کے لیے باہر سے ایک ہی راستہ تھا اور ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تسلی رہتی تھی کہ بیٹیاں گھر میں اکیلی نہیں۔ ایک دن ان لوگوں کا اکلوتا بیٹا کینیڈا سے پڑھ کر واپس آیا، لیکن وہ بھی اچھا لڑکا تھا، نظر باز قسم کا نہیں تھا۔ مجھے اس کے کردار کا 1 ہفتے میں اندازہ ہو گیا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی۔ ایک دن شام کو میں باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ 4 بیٹیوں میں سے جس کی چاہیں میرے ساتھ شادی کر دیں، باقی تینوں کی شادی 1 سال کے اندر اندر ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے اس وقت تو اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، لیکن بعد میں اس کی بات پر سوچا تو مجھے ٹھیک لگا کہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ سارے مسئلے میں بھی ایک ہی قباحت تھی اور وہ یہ تھی کہ لڑکے کے والدین میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اب مجھے معلوم یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر آیا ہے یا اس نے خود سے بات کی ہے، اور میں خاندانی انسان تھا، میں ایسے کس طرح اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیتا جب تک کوئی عزت کے ساتھ مانگ کر نہ لے جاتا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے آتے جاتے رستہ گزرتے مجھے 2-3 دفعہ پوچھا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، لیکن میں نے ہر دفعہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن میری گرتی ہوئی صحت مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے اور اس لڑکے کا تقاضا جوں کا توں رہا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھیجو، وہ عزت سے مانگیں تو ہی بیٹی بیاہ کر دوں گا۔ مجھے لگتا تھا اس بات پر وہ اپنے والدین کو نہیں بھیجے گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اسی دن شام کو اس کے والدین آ گئے اور انہوں نے آ کر سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس لیے میں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت لیا۔ بیٹیوں سے مشورہ کرنے پر انہوں نے کہا انہیں کوئی اعتراض نہیں، اگر چھوٹی کے نصیب جاگ رہے ہیں تو پہلے چھوٹی کو ہی بیاہ دینا چاہیے۔ اس طرح 1 ہفتے بعد میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ رشتہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے رخصتی کی ضد کی، ان کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس سادگی سے 4 لوگ بلا کر نکاح کر دیں اور بیٹی رخصت کر دیں، اس لیے بس قریبی جاننے والے کو بلا کر اور اس چھوٹی سی تقریب میں بیٹی کی رخصتی کر دیں۔ شادی کے بعد میری بیٹی بہت خوش تھی اور اس کا میرے گھر میں بھی آنا جانا رہتا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھے، اس کا شوہر بھی، کیونکہ وہ ہمارے رشتے دار ہو گئے تھے، اس لیے وہ کھلے عام ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ لیکن میری بیٹیاں ابھی بھی اس سے پردہ کرتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی سب سے بڑی بیٹی کا بہترین رشتہ آیا تو میں حیران تھا کہ جس طرح داماد نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے سسرال والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، لیکن جہیز سے ان لوگوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس بیٹی کو بھی میں نے ایسے ہی رخصت کر دیا۔
اور اس کے رخصت کرنے کے 4 ماہ بعد ہی دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے رشتے آ گئے۔ دونوں لڑکے کزن تھے اور دونوں ہی رشتے مناسب تھے۔ ان بیٹیوں کے بھی فرض سے سپردوش ہونے کے بعد میں بہت خوش تھا اور ایک ہی سال کے اندر اندر ہی میری چاروں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی اور 4 فرض ادا کرنے کے بعد جب میری چھوٹی بیٹی جو کہ میرے کرایہ داروں کے گھر پر بہو بن کر گئی تھی، ان لوگوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ان کے بیٹے کی کینیڈا میں جاب ہو گئی ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری 2 بیٹیاں جو کزنوں کی بیویاں تھیں وہ پہلے ہی باہر کے ملک میں ہوتی تھی۔ اس ملک میں میری صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ان سب کا خیال تو تھا، لیکن یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی بڑی بیٹی کے سسرال والے بھی بیرون ملک منتقل ہو گئے اور مجبوراً ان کے ساتھ میری بیٹی کو بھی جانا پڑا۔ پاکستان میں میری کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے فون کرتی رہتی اور اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن تھا، بس کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، لیکن اتنی دور جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی وہ الگ الگ ملکوں میں تھی، ایک سے ملنے جاتا تو باقی سب سے بھی ملنا پڑتا۔ مجھے لگتا تھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں نے گھر میں ایک ملازم لڑکا رکھ لیا۔ چاروں بیٹیاں میرے منع کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً پیچھے کچھ نہ کچھ رقم لیتی رہتی تھی اور میری اپنی دکان اور پینشن سے میرے لیے کافی تھی۔ اوپر والا حصہ تو پہلے ہی میں نے کرائے پر دے رکھا تھا، لیکن اپنے گھر کا بھی ایک حصہ کرائے پر دے دیا تھا۔ اس سے مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک لڑکا دکان پر رکھا تھا جو دکان چلاتا تھا، تو ایک لڑکا گھر میں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا تھا۔ ایک عورت ہفتے کے ہفتے آتی اور ہم دونوں کے کپڑے دھو جایا کرتی تھی، باقی کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا وہ لڑکا کرتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح لگتا، لیکن بیٹیوں سے ملنے کی حسرت دل ہی دل میں رہتی تھی۔ ہر وقت بیٹیوں کی باتیں کرتا رہتا، صبح شام اسی آرزو میں گزر رہے تھے کہ اپنی بیٹیوں سے مل سکوں۔ ایک دن میں بازار گیا تو لڑکا میرے ساتھ نہیں تھا، وہ مجھ سے چھٹی لے کر گاؤں میں اپنے والدین کے پاس گیا تھا، اس لیے مجھے خود ہی سبزی وغیرہ لے کر آنی تھی۔ میرے پرانے دوست مل گئے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر اپنی دکان پر بیٹھا تو صحت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ نہ جانے من میں کیا آیا کہ بڑی مارکیٹ کی طرف نکل گیا کہ میں اس مارکیٹ کی طرف جانے سے کتراتا تھا۔ ایک تو رش بہت ہوتا تھا اور دوسرے وہاں بڑے بڑے مال ہوتے تھے جو ہماری پہنچ سے باہر ہوا کرتے تھے، لیکن اپنے جانے کی ایک وجہ تھی، میں اس لڑکے کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو گھر بار چھوڑ کر میری خدمت کر رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اس مارکیٹ میں جانا ہی عذاب بن جائے گا۔ میں مارکیٹ میں داخل ہوا تو مجھے شک گزرا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا وہم لگا، میری تو کوئی بیٹی پاکستان میں ہی ہے ہی نہیں۔ میں وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مال میں داخل ہوا وہاں میری چاروں بیٹیاں کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ وہی لڑکا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا وہ کھڑا تھا۔ پانچوں کے پانچوں کسی بات پر قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو ایسے پاکستان میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا، اگر وہ پاکستان میں آئی بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسی مال میں گھوم رہے ہیں اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے روک لیا کہ میں ان کو آواز دے دوں، شاید ان میں سے کسی کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ پانچوں فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور ان میں سے کسی نے مجھے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور انہوں نے اسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہو۔ میں کیسے گھر پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا اور کبھی مجھے دکھ سے دوچار کرتا تو کبھی غصے سے اور کبھی مجھے بے بسی محسوس ہوتی۔ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھ کر روتا رہا، کوئی چپ کروانے والا بھی نہ تھا۔ جانے کس وقت میرے دماغ میں درد اٹھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، لیکن ابھی اس راز سے پردہ میرے رب نے اٹھایا نہیں تھا، اس لیے ہمارے کرایہ داروں میں سے کوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر فوراً ہی اٹھا کر ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ 3 دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی، لیکن مجھے ہوش میں آتا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور پھر مجھے شدید غصہ آنے لگتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا اور پھر ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتے۔ ایسے ہی 10 دن گزر گئے۔ آخر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ڈاکٹر نے بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔
इसी दौरान वो लड़का भी गांव से आ गया और इस दफा आते हुए अपने साथ अपने माँ बाप को भी लेकर आया था ताकि अच्छे से मेरी देखभाल हो सके। जिस दिन मैं अस्पताल से घर आया उस दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी का फ़ोन आया, लेकिन मैंने गुस्से से फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया और ना ही किसी और को फ़ोन उठाने दिया। इस दिन मेरी चारों बेटियों के फ़ोन आते रहे, लेकिन मैंने किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं उन सब से शदीद गुस्से में था। लेकिन इससे क्या फ़ायदा, क्योंकि दिल ही दिल में बेटियों से मिलने को तड़प तो मैं भी रहा था, लेकिन मुझे भी एक ज़िद थी कि मुझे उनका फ़ोन नहीं उठाना। जब वो पाकिस्तान में है तो उनको चाहिए कि मुझे मिलने आए, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, उनका फ़ोन कभी कभी आता रहता, मैं नहीं उठाता था, लेकिन उनमें से कोई भी मिलने नहीं आया। मुझे अब फिक्र होने लगी कि मेरी बेटी इतनी बेवफा तो नहीं है कि पाकिस्तान में हो और अपने बाप से मिलने ना आए, और वो भी इस सूरत हाल में जब मैं उनका फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। बाप होना अपनी शफकत से मजबूर हो गया और जब सबसे छोटी बेटी का फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया। वो सबसे छोटी होने की वजह से मेरी लाडली भी बहुत थी। सलाम दुआ के बाद उसने फ़ौरन पूछा, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बाजियाँ भी बता रही थी, आप उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उनके लहजे में मौजूद फिक्र महसूस करके हैरान रह गया और मैं सोच रहा था कि फ़ोन उठाते ही पहले उसे ये पूछूंगा कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसके लहजे में मौजूद फिक्र और तड़प ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी बेटी अगर मुझे इतना प्यार करती है तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझसे क्यों मिलने नहीं आती? मैंने जब उससे पूछा कि वो कब पाकिस्तान आएगी तो उसने बताया कि उसके ससुराल वालों का भी इरादा नहीं है, लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कोशिश करूँगी पाकिस्तान आ जाऊँ। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब लगा कि वो इतने धड़ल्ले से अपने बाप से झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन उसने दो चार बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे बाकी सबसे भी बात करनी चाहिए, उनमें से कोई तो मुझे सच बोलेगा। मुझे अपनी बेटियों पर गुस्सा आने के साथ साथ तजस्सुस हो रहा था कि कोई तो वजह है जो अपने बाप से झूठ बोल रही हैं। मेरी बाकी तीनों बेटियों ने भी मुझे यही कहा था कि वो भी पाकिस्तान में नहीं हैं और ना ही अभी आ सकती हैं। अगर मैं खुद अपनी आंखों से उनको देखा न होता तो शायद यकीन कर लेता मेरी बेटियां नहीं थी, क्योंकि उनके लहजे से बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। यह उनको मेरी फिक्र नहीं है, बल्कि वो सब तो मेरी तबीयत खराब कर सुनकर परेशान हो गई थी और मेरे पास पहुंचना चाहती थी। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। दिल चाहता था कि फ़ौरन एक दफ़ा बेटियां सामने आएं और उनको अपने गले लगा लूं, और मुझे तो गुस्सा बहुत आ रहा था कि माल में बेटियों को देखकर मुझे वहीं उनको बुला लेना चाहिए था। वहाँ तो मेरे सामने झूठ न बोल सकती। उस दिन के बाद बहुत दफ़ा उस माल के चक्कर लगा चुका था, लेकिन फिर वो मुझे वहाँ भी नज़र नहीं आई और परेशानी मुझे दिन ब दिन कमज़ोर कर रही थी। सेहत गिरती जा रही थी। मेरे किराएदार, मेरे घर काम करने वाले सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इन सब की मौजूदगी भी मेरी बेटियों के बराबर नहीं हो सकती थी। एक दिन मैं वैसे ही बाजार घूम रहा था, शायद दिल में यह ख्याल भी था कि ऐसे ही आगे मुझे मेरी बेटी नज़र आई और भी नज़र आ जाएंगी, लेकिन हुआ यूँ कि मेरी तबीयत पहले ही ख़राब थी। बाजार में गर्मी में घूमने की वजह से मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया और मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि अब मज़ीद नहीं चल सकता। इसलिए मैं पास के होटल में गया। वो 5 स्टार होटल था, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना था और करीब तरीन होटल वही था, इसलिए मैं उस होटल में चला गया। जाकर बैठा तो होटल के कानून के मुताबिक वेटर मेरे सर पर सवार हो गया। मैंने उसे अच्छा सा जूस लाने को कहा और टेबल पर पहले से मौजूद जग में से पानी डालकर पिया तो तबीयत कुछ बहाल हुई। अब मैंने गौर करना शुरू किया, ये कोई बहुत आला होटल था। हर तरफ सूट में मलबूस लोग नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे किसी से क्या लेना देना था। मैं तो सिर्फ जूस के इंतज़ार में था कि तबीयत कुछ बहाल हो। थोड़ी देर में ही वेटर जूस लेकर आ गया। मैंने जूस पीकर बिल अदा किया, लेकिन चलते चलते मेरी नज़र दूसरी मंजिल की बालकनी में पड़ी और वह मंजर देखकर मैं वहीं जम गया। उस बालकनी में मेज के गिर्द मेरी चारों बेटियां बैठी हुई थी। मैंने मौका गनीमत जाना और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उनको तो शायद ख्याल भी नहीं होगा कि उस होटल में उनका बाप भी आ सकता है। मैं तेजी से ऊपर गया और सीधा उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। वो मुझे देखकर परेशान हो गई, लेकिन ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे जानती ना हो। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो एक बेटी ने मुझे सख्ती से यहाँ से जाने को कहा और चुपके से एक कागज़ मेरे हाथ में पकड़ा दिया जिस पर लिखा था,
آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم لوگ گھر آتی ہیں اور گھر آ کر بات کریں گے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گی اور آج ہی آئیں گی۔ میں جلدی سے گھر چلا جاؤں۔ میں خوشی خوشی گھر آیا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی سے دو بیٹیاں آئیں۔ انہوں نے مکمل برقع لیا ہوا تھا۔ ان کے آنے کے 10 منٹ بعد ہی دوسری ٹیکسی آئی اور اس میں میری دو بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دو بیٹیاں جنہوں نے ہوٹل میں مجھ سے اجرمیوں والا سلوک کیا تھا، وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں ان سے کیسا سلوک کروں، کیونکہ میں ان سے غصے میں تھا، لیکن جس طرح وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں۔ بہت دیر بعد جب جذبات کچھ کم ہوئے، سب بیٹیوں کو پانی پلانے کے بعد، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے ملنے کیوں نہیں آتی، اور وہ پاکستان میں کیوں ہیں جبکہ ان کے سسرال والے باہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر ہی ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کر آپ سے ملنے نہیں آتی، کیونکہ اس صورت میں ہاں آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد خود پر قابو نہیں رہا اور مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر عجیب لگا کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ وہ ایسی بات کر رہی ہیں، اور آخر بیٹیوں کا اپنے باپ سے ملنے میں ایسی کیا قباحت ہے کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کا جواب ان سب کے پاس ہی تھا، اس لیے میں ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید بتانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخرکار سب سے بڑی بیٹی ہمت کر کے بولی کہ آپ کو یاد ہو تو ہمارے گھر میں جو کرایہ دار رہتے تھے، ان کے بیٹے سے چھوٹی کی شادی کی گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی ساری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس نے کہا، بات کچھ ایسی ہے کہ ایک دن ہم چاروں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر سے اس کی نظر ہم پر پڑ گئی، اور ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم کیونکہ مکمل پردے میں رہتی تھی، اس لیے ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوا تھا۔ کوئی رشتہ دار تو ہمارا تھا نہیں، دوستیں جو تھیں وہ بھی کالج یونیورسٹی تک تھی، کوئی بھی ایسی دوست نہیں تھی جو ہمارے گھر تک کو جانتی ہو۔ اس لڑکے نے 1 ہفتے کے اندر ہماری ساری معلومات لے لی، پھر اس نے پلان بنایا اور آپ کو رشتہ کروانے پر مجبور کرنے لگا۔ جب آپ نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا تو اس کے یکے بعد دیگرے ہم تینوں کی شادیاں ہو گئی۔ اصل میں جن سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ سارے بھی اسی کے گروپ کے ممبر ہیں جو یہاں مختلف روپ دھار کر آتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنے ماں باپ بتاتے رہے وہ کرایہ دار تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ان کے ماں باپ نہیں تھے، اور جو ہمارے ساتھ اتنا عرصہ رہے وہ لڑکے کے حقیقی ماں باپ تھے، اس لیے مجبور کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم لوگوں کو مختلف ممالک کا جھانسا دے کر دبئی ہی گئے تھے۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے اور کچھ آپ کا بھی۔ آپ نے بھی شروع سے ہم پر مذہبی معاملے میں سختی کی، قرآن، نماز، پردہ، لیکن کبھی آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پردہ نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ آپ نے صرف حکم دیا اور ہم نے اس کو مان لیا کہ اپنے دل میں راست نہیں کیا۔ ان کو شاید ہماری کمزوری کا علم ہو گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا جھانسا دیا۔ ہمیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پہچان لے گا، کیونکہ آپ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ہمارا کیریئر شروع ماڈلنگ سے ہوا۔ کیونکہ ہم لوگ ایک جیسی شکل و صورت میں بھی اور قد کاٹ میں بھی تقریباً برابر ہیں، اس وجہ سے ہم چاروں بہت ہی مشہور ہو گئی۔ ہر ڈیزائنر ہم سے ماڈلنگ کروانا چاہتا تھا۔ بہت سے ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں یہ کیا معلوم تھا کہ ہم دلدل میں اترتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ماڈلنگ کے لیے اور شوٹنگ کے لیے دنیا کے ہر ملک میں آتی جاتی تھی، تو ہمارے ذریعے ان لوگوں نے اسمگلنگ شروع کر دی تھی جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھی، اور ہم لوگ اتنا عرصہ کرتی رہی، یہاں سے چیزیں وہاں اور وہاں سے یہاں، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک دن مجھ سے بیگ کھل گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیگ میں تو ہیروئن ہے، وہ بیگ جو مجھے میری فلم کے ڈائریکٹر نے دیا تھا۔ ایک دوسرے ملک میں جا کر تم نے وہاں کے پروڈیوسر کو دینا ہے، ایسی چیزیں ہمیں اکثر دی جاتی تھی۔ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے جو نہ صرف ہیروئن بلکہ چرچ، ہیرے، اسلحہ، اعضاء انسانی، ہر طرح کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جس میں ہم ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی، اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ
कि अगर तुम लोगों ने ये बात किसी को बताने की कोशिश की या हमारे कारोबार में दखल देने की कोशिश की तो ये वीडियो सारी दुनिया तक पहुंचा दी जाएगी। तुम लोगों को दुनिया के किसी भी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी। इंटरपोल तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगा। और साथ साथ मुझे उन कहलियों की समझ आ गई थी और मेरे जहन में जो अपनी बेटियों के लिए नफरत और गुस्सा पैदा हो गया था अब हमदर्दी में बदल गया था। वो तो मुझसे मिलकर चली गई थी, लेकिन मैं बाप था, कैसे हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहता। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के ताल्लुकात इस्तेमाल किए और कानून तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो मेरी बेटियों ने कहा था वही हुआ। उल्टा मुझे और मेरी बेटियों को धमकियां मिलने लगी। इसलिए मैं चुप होकर बैठ गया और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरी बेटियां अंदर ही अंदर उन लोगों के बारे में सबूत जमा करने में लगी थी, लेकिन अल्लाह का इंसाफ बिल्कुल अलग होता है। उस गिरोह के अंदर बगावत पैदा हो गई और उन्होंने जो सबूत जमा किए थे वो सारे के सारे अदालत को दे दिए और मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।